الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم آپ کے سامنے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے معیار ایمان و حق کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعے ایمان پر گفتگو ہو رہی تھی اور اسی گفتگو کا کچھ حصہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایمان سننے میں ایک عام سا لفظ ہے، ایمان لے آؤ، فلاں ایمان لے آیا، فلاں ایمان نہیں لایا، فلاں ایمان والا ہے،
فلاں بھائی، یہ عام سا لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان، لیکن یہ ہے کیا؟ ایمان کی سادہ سی تعریف پہلے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بات شروع کرتا ہوں۔ ایمان 3 کیفیات کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ نے ایک جگہ اپنے نبی پر حق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب والایمان، ہم بتاتے ہیں ایمان کیا ہے آپ کو، اور پھر اس ہمارے بتائے ہوئے ایمان کی تشریح اور روشنی آپ نے آگے پھیلا لی۔ ایمان 3 کیفیات کے مجموعے کا نام ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور اعمال بالجوارح۔ کسی چیز کی حقیقت کا اعتراف زبان پر بھی اقرار کی صورت میں ہونا چاہیے، اور دل کے اندر بھی اس کی تصدیق موجود ہونی چاہیے۔ محض اقرار سے کام نہیں چلے گا، زبان سے اقرار ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے، تب بھی ایمان نہیں ہے۔ دل کہتا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں، تب بھی بات صحیح۔ زبان اور دل ایک ہو جائے، جب زبان اور دل ایک ہوتا ہے تو نفاق کا جنازہ نکل جاتا ہے، نفاق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر قول اور دل میں، نیت اور اقرار میں، دل اور زبان میں تضاد ہو، فرق ہو، دل کچھ اور کہتا ہو، زبان کچھ اور کہتی ہو، تو یہ نفاق ہوتا ہے۔ جو دل میں وہ زبان پر، جو زبان پر وہ دل میں۔ 2 کیفیت ہے۔ تیسری کیفیت اعمال بالجوارح، جس چیز کی گواہی زبان دیتی ہے، جس چیز کا اقرار زبان کرتی ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جب دل تصدیق کر لیتا ہے تو اس کے بعد اعضاء اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ زبان سے کہتا ہے، دل بھی تصدیق کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تب بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور عمل کامل کا نام ہے۔ یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو ایمان بن جاتا ہے۔ اب یہ ایمان، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی موجودگی کا ثبوت کیا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ الانفال کے آغاز میں فرمایا، فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللہ وَرَسُولَهُ إِن
کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو، تقویٰ ہو، اصلحوا ذات بینکم، آپ اس میں اصلاح ہو، تخریب کاری نہ ہو، ایک دوسرے کو کاٹنا نہ ہو، ایک دوسرے کی لات کھینچنا نہ ہو، ایک دوسرے کی توہین تذلیل پگڑی اچھالنا نہ ہو، ایک دوسرے پہ فتوے مت ہو، اصلحوا ذات بینکم، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، مصلح بنو، مفسد نہ بنو۔ ایمان کی موجودگی کی نشانی تقویٰ ہے، خوف خدا بندی ہے، یہ ایمان کی موجودگی کی نشانی ہے۔ تقویٰ نہیں تو ایمان کی نشانی واضح تقریریں بڑی ہوتی ہیں، لیکن آج یہ کسوٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خدا کے لیے پرکھی، اور یہ معمولی بات نہیں، لفظ عام ہے ایمان کا، لیکن نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ اللہ سے ڈرو، تقویٰ ایمان کی نشانی، موجودگی کا ثبوت۔ مفسد نہ ہو، مصلح بنو، مصلح ہونا بھی ایمان کی موجودگی کی نشانی ہے۔ فساد پھیلانے والے بندے میں ایمان نہیں، اصلاح والے بندے میں ایمان ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان کی علامت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو، اگر مومن ہو، اگر ایمان ہے تو یہ شرائط تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ شرائط، یہ اوصاف، اب پتہ کیسے چلے گا کہ آیا یہ ایمان موجود بھی ہے یا نہیں؟ اللہ نے اس کے لیے بھی ایک معیار اسی کے ساتھ ہی بیان فرمایا۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سوائے اس کے نہیں، کلمہ حسر کے ساتھ کہا، یعنی حقیقتاً سچی پکی بات یہی ہے، مومن وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کو پیش کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل اپنی جگہ ٹھہرے نہیں رہتے، ان کے دل اللہ کے ڈر سے لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ایمان کی موجودگی کی نشانی ہے کہ ذکر الہی، یاد خداوندی، نام رب کے ساتھ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی کلام کو پڑھا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ کلام رحمان کو سن کر ان کے ایمان لہلہا اٹھتے ہیں، ان کے ایمانوں میں ترقی ہو جاتی ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں برکت آ جاتی ہے، ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں جس طرح موسلا دھار بارش عین وقت پر نازل ہوتی ہے تو کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، اس سے بھی
بڑھ کر ایمانداروں کے دل کی کھیتی اللہ کی آیتوں کی بارش کی وجہ سے لہلہا اٹھتی۔ ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وہ ہر حال میں اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے ان کو رزق دیا، مال دیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اپنے قرابت والوں پر بھی، اپنے پڑوسیوں پر بھی، یتیموں پر بھی، مسکینوں پر بھی، بھوکوں پر بھی، مسافروں پر بھی، مہمانوں پر بھی، مفلسوں پر بھی، یتیموں پر بھی، حقداروں پر بھی، سائلین پر بھی، کانے لوگوں پر بھی، ہر کسی پر جہاں بھی وہ صحیح مصرف سمجھتے ہیں، وہ اپنے مال کو اپنا نہیں اللہ کا مال سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں بیان کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، لوگوں یہی پکے ایماندار ہیں جن کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں۔ آج پکا ایماندار کون؟ ہائے ہمارے معیار، ہمارے معیار۔ ہم نے خرد کا نام جنو اور جنو کا نام خرد رکھ دیا ہے، ہم نے سلالت کا نام ہدایت اور ہدایت کا نام گمراہی رکھ دیا، ہم نے بے دینی کا نام دین اور دین کا نام گستاخی وہابیت رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہیر رانجھے سے محبت کی ہے، ہم نے نبی کو چھوڑ کر امتیوں کو اپنا مقتدی اور پیشوا بنایا، ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی نقالی کی ہے، ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہندوؤں کی رسم و رواج کو اپنایا ہے، ہم نے دین کو چھوڑ کر انگریزوں یہودیوں کی نقالی اختیار کی ہے، اسی لیے ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم پر اللہ کم الحاکمین کی ناراضگی ظاہر نظر آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر، یہ خوبیاں، یہ خصوصیتیں ایمان والوں والے اپنے اندر پیدا کر۔ ماس دعویٰ کر لینے سے کچھ نہیں بنتا، ماس دعویٰ کر لینا اگر بچا لیتا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے، کچھ لوگ آئے، گنوار بدوی دیہاتی لوگ، یوں ہی سرسری سا انہوں نے سنا ایک نبی آیا، ایک دین لے کر آیا، وہ نبی بڑا برکت والا ہے، جس طرف جاتا ہے فتوحات ہوتی ہیں، بڑا مال غنیمت آتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، گویا ملے جلے جذبات کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے دین کو سمجھ کر دین میں آنا، پھر یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی عزت ذلت نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، ہر چیز کو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت پر قربان کر دیتا۔ یہ دین کو سمجھ کر آنے والے، جان کی بازی لگانے والے، سرفروش جان نثار لوگ، زمین فروش نہیں، کفن فروش نہیں، مردہ فروش نہیں، ایمان فروش نہیں، جان فروش، سرفروش، ماں باپ کو قربان کرنے والے، بیوی بچوں کو قربان کرنے والے، اولاد کو قربان کرنے والے، اپنے گلے کٹوانے والے، اپنے مال لٹانے والے، عزتوں اور آبروؤں کو اللہ کی عزت پہ قربان کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھ کر آنے والے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک کنارے پہ کھڑا اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتا ہے، فائدہ نظر آیا تو اندر چھلانگ لگا دی، نقصان نظر آیا تو باہر کود گیا۔ ایک یہ متذبذب قسم کے لوگ، دین کو اسلام کو سمجھ کر آنے والے نہیں،
جو سمجھ کے آتا ہے وہ پھر اس دائرے میں سوچ کے قدم رکھتا ہے، پھر وہ نہ مقتدیوں کے ماتھوں کو دیکھتا ہے، نہ چندہ دینے والے کی پیشانی کو پڑھتا ہے، نہ اپنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، نہ والدین کی رضا دیکھتا ہے۔ وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ میری کس بات سے، میرے کس عمل سے میرا اللہ راضی ہے، میرا مصطفیٰ راضی ہے۔ بس وہ کسی کو خوش نہیں کرتا، وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ مومن ایک ہوتے ہیں مومن، یہ صفتوں والے، ایک ہوتے ہیں مومن۔ مومن جو نالی پہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، استنجے کا بھی ان کو ہوش نہیں ہوتا، جن کو نماز کی پرواہ نہیں، جن کو روزے کی پرواہ نہیں، جو چرس کے رسیا، جو افیون کے عادی، جو نشے کے رسیا، جو اللہ کی حدوں سے نہ آشنا۔ ایک یہ کہنے لگے ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ مالک الملک نے قرآن اتار دیا، قرآن اتار دیا، فرمایا قالت الاعراب آمنا۔ ایمان بتاؤں کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اتنی سستی جنس نہیں جتنی ہم نے سمجھی۔ ایمان سب سے مہنگی جنس ہے، سب سے، جس کو نصیب ہو جاتی ہے اسے فرش سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ ایمان کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ وہ اللہ کے بندو، ایمان کی دولت کی حفاظت کیا کر، ایمان کی دولت کی قدر کرو۔ اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی، یہ اتنا بلند کرتی ہے کہ فرشتے بھی نیچے رہ جاتے ہیں، یہ اتنا پاک باز بنا دیتی ہے کہ یہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں۔ ایمان زبان بندے کی بن جاتی ہے، حکم اللہ کا ہو جاتا ہے، مشورہ بندے کا ہوتا ہے، وہی اللہ نازل فرما دیتا ہے۔ ایمان کی برکتیں آسمانی رفتوں سے بھی بندہ ایمان کی دولت پا کے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی، ایمان کھویا ہوا نصیب نہیں ہوتا، اس کی قدر کیا کرے۔ اور یہ نعمت اللہ نے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور وساطت عطا فرمائی۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، عربی آئے، آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہیے قل لم تؤمنوا، صاف کہہ دیں قل لم تؤمنوا، اے عربیو تم ایمان نہیں لائے۔ دعویٰ ایمان کا آسان ہے، ایمان چیز بڑے دور کی ہے۔ سورہ الحجرات آخری حصہ، قالت الاعراب آمنا، بدوی آئے، گنوار آئے، عربی آئے، کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے میرے حبیب کریم آپ اپنی سچی زبان سے ان کو کہہ دیں لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم کہو ہاں ہاں ہم مسلمان ہو کے آئے ہیں۔ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہو، لیکن ابھی وہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا جو ایمان رب کو مطلوب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس ایمان کے اندر کوئی ذاتی نفع نقصان کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ اس ایمان میں بندہ بے لوث ہو کر آتا ہے، ابھی تمہارے دل میں لالچ ہے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، اس لیے دعویٰ اسلام تو کر سکتے
दावा ईमान नहीं कर सकते। अल्लाह कमुल हाकिमीन ने फिर एक दफा कलमा हसर के साथ फरमाया, आओ तुम्हें बताऊं ईमानदार कौन है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, फिर वही कलमा हसर, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। पढ़े लिखे लोग, अरबी लुगत से आगाही रखने वाले जानते कि कलमा हसर जब आए और तहकीकन आए तो माना ये बनता है कि ये असल तो हकीकत है कि इन्नमल मुमिनून, सिवाय इसके नहीं, सच्चे मोमिन, पक्के मोमिन, हकीकी मोमिन कौन है? वो लोग हैं अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, सुम्मा लम यरताबू। नहीं समझे? आपको नहीं पता, नहीं पता आपको कुरान क्या कह रहा है, कौन सी बोली बोल रहा है? अगर इन अल्फाज पर आपका इदराक होता, कुरान से दूर रखा गया है मेरी कौम, यही कहा है कि छू लो, सर पे रख लो, माथे पे सजा लो, सीने से इसको मल लो, फिर रेशमी गुलाब में बंद करके ताक में रख। कब निकालना है? जब कोई करीबुल मर्ग हो ना, यासीन पढ़ने के लिए निकालना है, क्योंकि जिंदे को जरूरत नहीं है। जो न दुनिया से जाने पर तुला हुआ हो, डटा हुआ, कुछ देर कर रहा हो जाने में, उसके लिए पढ़ो सूरत यासीन ताकि जल्दी बिल्टी हो जाए। मर गया तो फिर सारा काम ही कुरान का है। फिर बुलाओ जी, मौलवियों को बुलाओ, फिर रस्में कुल खानी हो रही है, कुरान खानी हो रही है, जुमरातें हो रही हैं, जलीसे हो रहे, फिर जनाब मौलवियों की ठाठ है, कौम को कुरान का कोई पता नहीं। हालत की भी हद। मैं एक दिन मदरसे बैठा हुआ था, दो बंदे आए मोटरसाइकिल पे, कहने लगे जी हमने कुरान लेना है। मैंने कहा भाई हमने कोई दुकान तो नहीं खोली हुई कुरानों की, कुरान तो बाजार से ताज कंपनी के मिलते हैं, चांद कंपनी के मिलते हैं, कुरान महल वालों के मिलते हैं। चलो तुमने लेना ही है तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करता। मैंने एक नुस्खा उठवाया, बोलो, मैंने कहा जी ये ले। कहने लगे नहीं जी ये नहीं लेना। तो भाई फिर कौन सा लेना? कहने लगा जी हमने पढ़ा पढ़ाया लेना है, पढ़ा पढ़ाया लेना। एक मदरसे का उन्होंने नाम लिया जी, हम वहां गए, उन्होंने तो 300 रुपए लिया और हमें पढ़ा पढ़ाया कुरान दे दिया। मैंने कहा जी हम पढ़ के उस कुरान को बेचा, वो और कुरान फरोश होंगे। कौम का दिमाग यहां पे लाके खड़ा किया, पढ़ा पढ़ाया मदरसे से खरीद लो और बाबा जी को इसाले सवाब कर दो, अम्मा जी के नाम गिनती कर। ये इस कौम ने कुरान का मिजाज समझा। चंद दिन पहले एक बंदा आया, बड़ी मूछें रखी, कहने लगा जी मुझे एक फतवा चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई देते हैं आप। 15-20 दिन पहले की बात। रास्ते मुझे मिला, मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया, बैठ गया और मैंने कहा भाई नमाज नहीं पढ़नी? कहने लगे मेरे कपड़े पलीद हैं। अब देखे कौम की हालत देखे। खैर मैंने कहा अच्छा ठीक है। गया, मैंने उसे फतवा लिख के दिया, उसे समझाया कि भाई नमाज पढ़ा कर। मुझे पूछने लगा ये हदिया क्या है? मैंने कहा हदिया इसका यही है, मूछे मुंडाओ, दाढ़ी रखो और नमाज पढ़ा करो, अकीदा साफ कर। कहने लगा जी देखिए मैं तो अल्लाह का कसम है बड़ा पक्का मुसलमान हूं। मैंने कहा जी अच्छा होंगे, मुझे आपकी मुसलमानी पर शक नहीं, लेकिन नमाज तो आपने पढ़ी नहीं। कहने लगे कपड़े पलीद रहते हैं क्या करूं? ये देखे ना जी, मुझे गिरबान खोल के दिखाने लगा, एक काला सा धागा था और चांदी का एक कवर। देखेंगे मैंने पूरा कुरान अपने गले में लटकाया होगा, ये चांदी के तवीज में बंद कर
डाला। دیکھیں نا جی، ہر وقت اللہ کی کتاب میرے سینے سے رہتی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی اسی قرآن نے تو 600 بار کہا ہے نماز پڑھ، نماز تو پڑھتا نہیں، قرآن گلے میں لٹکایا ہوا۔ بیمار آدمی ہے، بیمار، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، بڑا شدید بیمار۔ ڈاکٹر کہتا ہے اچھا بھائی، نسخہ لکھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، دوائیں لکھتا ہے، یہ لو دوائیں کھاؤ، یہ پرہیز کرنی ہے، یہ دوا کھانی ہے، ڈاکٹر ہدایات دیتا ہے۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے جی؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ نہ اس کو جانا چاہیے حاجی یوسف صاحب کی دکان پر اور پوچھے کہ چاندی کے تویز کہاں بند ہوتے، وہ اس نسخے کو چاندی کے تویز میں بند کر کے گلے میں ڈال لے۔ 15 دن کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جی مجھے تو کوئی افاقہ نہیں ہو، میں تو پہلے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ ڈاکٹر کہے گا دوا کھائی ہے؟ کہے گا نہیں جی ڈاکٹر صاحب میں صدقے قربان جاؤں، یہ دیکھیں آپ کا نسخہ میں نے چاندی کے تویز میں بند کر کے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پرہیز کیا کہ جناب پرہیز مجھ سے کبھی ہوئی نہیں ہے، میرے تو کپڑے ہی پلید رہتے ہیں، میں پرہیز کر ہی نہیں سکتا۔ بتائیے وہ ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا یا اسے ڈنڈے مار کلینک سے باہر نکالے؟ اللہ کے بندو، ہنسنے کی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن اللہ نے نسخہ شفا بنا کر بھیجا ہے، اسے گلے میں مت ڈالو، اسے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اور اس قرآن کو اپنے دل و دماغ اور روح کے اندر اتارو، اور اس قرآن کے ذریعے روحانی جسمانی عوارض اور امراض سے شفا حاصل کرو۔ یہ قرآن جس کو لگ جاتا ہے ایسی شفا عطا کرتا ہے کہ اسے جنت بری کا مالک بنا دیتا ہے۔ قرآن گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، قرآن تو اللہ نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ دوسری جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالم لوگ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی خسارے میں ہیں، ہم نے تو قرآن کو شفا، رحمت اور ہدایت بنا کے اتارا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس قرآن کو اپنے دل کے اندر اتارو، دل کے اوپر بھی رکھو، دل کے اندر بھی اتارو، زبان سے چومو بھی، لیکن اپنے جسم کے اندر اس کو اتار دو، اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابیوں کے زینے طے کرتے جاؤ۔ کیا سمجھا؟ اس طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ تبلیغی جماعت کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، سچی بات ہے، طنز کی بات نہیں۔ مخلص لوگ پیسہ خرچ کرتے، وقت دیتے، بڑی محنت کرتے۔ ایک بزرگ میرے واجب الاحترام بزرگ کہنے لگا جی آپ چلیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ میں نے کہا جی آ جائیں۔ آپ نے کتنا وقت دیا؟ کہتے جی کئی چلے دیے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے میں نے کئی چلے دیے، میں نے بڑا وقت لگایا، سنا میں نے کہا بڑا اچھا کیا، اللہ قبول کرے، آمین کہہ دو نا، خلوص سے کیا نا اللہ۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے آپ کو التحیات للہ سے لے کے السلام علیکم تک تشہد میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ہنس کہنے لگا نہیں جی یہ تو علماء کا کام ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا سیکھا؟ کہنے میں نے سیکھا وضو کے اتنے فرض، اتنے مستحبات، اتنی سنتے، اتنے نفل، نماز کی اتنے فرض، اتنی سنتے، اتنے مستحبات، یہ پورا مجھے اس نے سنا دیا۔ میں نے کہا یہ جو کچھ گردانے تم پڑھ رہے ہو، حساب ریاضی کی، الجبرا، جیومیٹری کی، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اور نماز کا ترجمہ یاد کرنا عالموں کا کام۔ پیارے بھائی وقت لگایا لیکن تمہیں نماز کا ترجمہ نہ آیا، تمہیں اللہ کی کتاب کا ترجمہ نہ آیا، تو مجھے بتاؤ وقت لگایا یا وقت گوایا؟ لگاؤ، ضرور وقت لگاؤ، لیکن کس لیے لگاؤ؟ دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے لگاؤ، کتاب
حدیث رسول اللہ کے لیے لگاؤ۔ جس آدمی نے ساری زندگی لگا دی، قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، نماز کا ترجمہ اسے پتہ ہی نہیں، اصل میں یہ بڑی سازش ہے، اس طرف آنے ہی نہیں دیتے کہ لوگ آ گئے تو ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا۔ بہرحال بڑی لمبی بات ہے، یہ درد کی باتیں کرتا ہوں، طنز نہیں کرتا۔ اللہ مجھے طنز سے، اللہ مجھے ضد سے، اناد سے بچائے۔ یہ ایک دل کا دکھ ہے جس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم لوگ کتنے سادے اور کتنی سادگی سے دین کے نام پر لوٹے جا رہے ہیں۔ تو ترجمہ آتا ہوتا تو تڑپ اٹھتے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پکی بات یہ ہے مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے۔ یہاں شک تو دور کی بات ہے، اللہ رسول کی بات کو ہم عقل کی کسوٹی میں کس لیتے ہیں، عقل کے شکنجے میں کستے ہیں، عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے ہم کہتے ہیں کسی طرح نبی کی سنت سے ہماری جان چھوٹ جائے، نبی کے فرمان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور شک کس چیز کا نام ہے؟ کیوں ہم سے لڑتے ہو؟ یہ جو ہم رفع الیدین رکوع سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہمارے بابا کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آمین اونچی آواز سے تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، ہم نماز میں کہتے ہیں، تم دعا کے بعد کہہ دیتے ہو، کہتے تو ہو نا، کس بات پہ لڑتے ہو؟ ہم تو اسی لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ مدینے والے سرکار کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول پر، اللہ پر ایمان لانے کے بعد شک نہ ہو۔ فرمائے ایماندار وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، مومن وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کا پرچم بھی بلند کرتے ہیں۔ جہاد اپنے نفس سے بھی شروع ہوتا ہے، جہاد اکبر ہے، جہاد اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، جہاد اپنے ماحول میں بھی ہوتا ہے، جہاد آگے چل کر ملکی سرحدوں پر بھی ہوتا ہے، جہاد پوری کائنات میں اسلام کے غلبے کے لیے اور طاغوت کا سر کچلنے کے لیے ہوتا ہے۔ مومنوں کو کسی بھی جہاد کا موقع ملتا ہے وہ یہ نہیں کہتے جی ہاں جہاد چھوڑے جی جان چھوڑی۔ فرمائے ایماندار جانوں اور مالوں سے جہاد بھی کرتے ہیں۔ او عربیوں تمہارو، تم مال غنیمت کی طمع پر آ تو گئے ہو، لیکن آؤ اس میدان میں اترو، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آؤ ذرا اس میدان میں اترو نا، آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ آؤ نا ذرا اس راستے میں بھی آؤ، کافروں کی گردنوں کو کاٹ کر انہیں جہنم رسید کرو، اپنی گردنوں کو کٹوا کر اسلام کے شجر کو اپنا خون دے کر آبیاری عطا کرو۔ اس کو شجر اسلام کو، گلستان اسلام کو، چمن اسلام کو اپنے خون سے سینچ کر اس کو ہمیشہ کے لیے لہلہاتا ہوا بنا دو۔ یہ ہے ایمان۔ آؤ پتہ چلتا ہے کہ تم واقعی مخلص ہو کر ایمان کی طرف آئے ہو یا محض مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آئے ہو۔ مطلب یہ کہ محض دعویٰ کر لینے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، ایمان زبان سے اقرار کے بعد دل کی تصدیق سے ثابت ہوتا ہے، دل کی تصدیق کے بعد عمل سے ثابت ہوتا ہے، عمل سے۔ اللہ اکبر، وقت تقریر میں ہی گزر گیا، باتیں تو آگے
آگے ہونے والی ہے اللہ کے فضل سے. ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آئندہ جمعے پر بات چھوڑتا ہوں. ایمان 3 کیفیات کا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اور اعمال بالجوارح. عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو ان تینوں کیفیتوں کو دیکھنا مجموعی طور پر، اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر آگ کے بستر پہ لیتے ہوئے بلال حبشی کے ایمان کو سامنے پتہ چلتا ہے ایمان کس کا ہے. بلال سید نہ تھا، لیکن حبشی غلام ہو کر مومن بنا تو عمر کے لیے بھی سید نہ بن گیا، صحابہ کا بھی سید نہ بن گیا. روایتی سید نہ تھا، ہاشمی نہ تھا، مکی قریشی نہ تھا. لوگ اسے کہتے تھے بلال بن رباح حبشی ہے، یہ غلام ابن غلام ہے، یہ منڈیوں میں بکنے والا غلام، غلام سادہ بلال. ہائے اللہ، رنگ کالا ہو تو کیا ہے، دل اجلا ہونا چاہیے نا. جس دل میں توحید کی شمع روشن ہو جائے، ان سیاہ فاموں پر ابو لہب جیسے کروڑوں چمکتے ہوئے چہروں کو اس کے جوتوں پہ قربان کر دیا. شمع توحید دل میں فروزہ ہوئی، مکے میں آ گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں عرش والے خدا نے پہنچا دیا. اللہ جس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے تو اس پر یوں مہربان ہوتا ہے کہ غلاموں کی منڈی سے نکال کے محمد کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے، حبشے سے اٹھا کے بیت الحرام کے جوار میں پہنچا دیتا ہے، اسے دنیا کی غلامی سے آزاد کر کے اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اپنے مصطفیٰ کا امتی بنا لیتا ہے. یہ ہے قسمت، یہ ہے مقدر، یہ ہے نصیبہ بلال کا. امیہ بن حلف کے غلام کان میں آواز پڑی لا الہ الا اللہ. بلال نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امیہ کہتا ہے بلال یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بلال کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے بات سچی ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں. امیہ یہ بات میں نہیں مانتا. بلال فرماتے ہیں امیہ نہیں مانتا تو نہ مان، میرے دل کی آواز، فطرت کی آواز، دل کی آواز، فطرت کی آواز، یہ فطرتی کلمہ ہے. تو نہیں کہتا تو نہ کہہ. امیہ سمجھاتا ہے لیکن جسے لا الہ کی سمجھ آ جائے وہ کسی کے سمجھانے سے کیا سمجھتا ہے. امیہ نے مارا پیٹا، آگ پہ بچھایا، گلے میں رسا ڈالا، گھسیٹا، سب کچھ کا. لوگ جمع ہو رہے ہیں بلال کا تماشا دیکھنے. دل کی گواہی، دل کا ایمان زبان پہ آیا. لوگوں تم تو رکوع و سجود کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہو نا. بلال اپنے اعضاء پہ کوڑے کھا کر اپنے رب کو راضی کر رہا ہے. بلال کی نماز آگ کے بستر پہ لیٹے ہوئے ادا ہو رہی ہے. قالینوں پہ نمازیں پڑھنے والوں، صفوں پہ نمازیں پڑھنے والوں، بلال کی بندگی کا منظر بھی دیکھو. آگ کے انگاروں پہ بندگی ادا کر رہا ہے، کہہ رہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق گزرتے ہیں، جا کر رپورٹ اپنے آقا کو دیتے ہیں، یا حضرت ذرا دیکھیں تو صحیح بلال پر کیا بیت رہی ہے. وہ ظالم ظلم کرتے ہیں، بلال توحید کا آوازہ پہلے سے بھی بڑھ کر جوش و خروش سے بلند کرتا ہے. انہیں اور غصہ آتا ہے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر جا کر
آہستہ سے کہو بلال، اگر انہیں غصہ آتا ہے، اگر وہ مشتعل ہوتے ہیں تو پیارے یہی حق کا کلمہ دل میں ہی کہہ لو۔ اگر انہیں اشتعال آتا ہے تو چلو دل میں ہی بات کہہ لو۔ لیکن ایمان جو دل میں تھا نا، اس نے سمجھا دیا بلال ایمان اقرار باللسان ہے، بلال ایمان تصدیق بالقلب ہے، بلال ایمان عمل بالجوارح کا نام ہے۔ چربی پگھلتی ہے، گھٹنے سوج جاتے ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، چمڑا ادھر جاتا ہے، یہ عمل بالجوارح نہیں تو کیا ہے؟ بلال کہتے ہیں پیارے ابو بکر دل میں بھی کہا، لیکن جو لطف کوڑے کھا کر اونچی آواز سے رب کی توحید کے کلمات ادا کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ لطف دل میں نہیں آتا۔ امیہ مارتا جاتا ہے اور بلال اقبال کی زبان میں کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں مجھے ہے حکم آساں، لا الہ الا اللہ۔ اور مؤذنوں تم بھی کہتے ہو نا اشہد ان لا الہ ہے اللہ۔ یہ بلال بھی مؤذن تھا نا، جس نے آذان آگ کے بستر پر دی، اللہ نے رتبہ یہ دیا، اسی بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، بلال کو آگ سے اٹھایا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، اور ایمان نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج بھی آسانیں ہوتی ہے نا، جبھی تو اقبال نے کہا نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آساں وہ روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آساں وہ روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مؤذن بہت ہے لیکن بلال جیسا مؤذن کہاں سے لاؤں گا جو کہتا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ، او کہو لا الہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بلال کہتا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آساں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ایمان جس نے بلال کو آگ کے بستر سے اٹھایا اور جنت کا مالک بنا دیا۔ آقا فرماتے ہیں پیارے بلال میں پیچھے پیچھے تھا اور میرے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے پیارے بلال تو اس پختہ اور اعلیٰ اور میں مثالی ایمان کا مالک ہے جس ایمان نے تجھے آگ کے بستر سے اٹھایا اور فردوس کا مالک بنا دیا۔ انشاءاللہ بات ابھی چلی، بقیہ گفتگو آئندہ جمعے وقت ختم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں سننے سنانے سے آگے بڑھ کر
अपने दीन को, ईमान के तकाज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनी रहमत, अपने फजल करम से अल्लाह हमें सही मानों में वो ईमान नसीब फरमाए कि जो ईमान अल्लाह के यहाँ मकबूल हो और हमारी कामयाबी की और हमारी नजात की जमानत बन जाए। अल्लाह कमुल हाकिमीन हमें राह हिदायत, राह मुस्तकीम नसीब फरमाए, जिद से, तासुब से, इनाद से महफूज फरमाए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये निहायत पुरफितन दौर है, और मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले एक बड़ी प्यारी, हजरत की हर बात ही प्यारी है, प्यारे नबी की हर बात ही प्यारी है। ये बात भी उन्हीं प्यारी बातों में से एक है। सरकार फरमाते हैं, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर फितने इस तरह टूटेंगे जिस तरह आसमान से सितारे टूट कर गिर गए। बेपनाह फितने हैं, बड़े ही फितने होंगे, और वो पुरफितन दौर आज हम देख रहे हैं। सहाबाए किराम बड़े मग़मूम, बड़े परेशान कि या हजरत, उन फितनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फरमाया, मेरी वो लाई हुई मशअले हिदायत कुरान एक हाथ में और मेरे तरीके को दूसरे हाथ में, हत्ता कि अपने दांतों और दाढ़ों के अंदर मजबूती के साथ थाम लो, उसके साथ चिमट जाओ, तुम्हें फितनों से यही चीज बचा सके। फरमाया, फितने इतने शदीद होंगे कि एक बंदा सुबह मोमिन है, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन है, सुबह काफिर हो जाएगा। माना क्या कि कुफर की तरफ जाते हुए, ईमान से कुफर की तरफ जाते हुए कोई देर नहीं लगेगी। ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। अल्लाह हमें फितनों से बचाए, ईमान की दौलत अल्लाह हमें नसीब फरमाए, उस ईमान पर अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए। आज तकरीबन मसाइल के सिलसिले में 1 दर्जन से ज्यादा रुके मेरे पास आए हैं। वक्त की किल्लत, नजाकत, आप रुके भी देते हैं और सवाल बड़े हैवी किस्म के होते हैं आपके। एक मसला ऐसा है कि जिसके सैकड़ों दलाल, कई पहलू, फिर आप घड़ियों को भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, वक्त बड़ा नाजुक होता है। तो बहरहाल मैं उनको जमा कर लिया है, बारी बारी इंशाअल्लाह एक 2 सवालों के जवाब हर जुम्मे देता जाऊंगा। आप भेजते जाया करें बारी बारी इंशाअल्लाह, इससे बड़ा फायदा होता है। एक आदमी मसला पूछता है, सैकड़ों आदमियों को उस मसले का पता चल जाता है। एक इस्लाही तौर पर किसी दोस्त ने लिखा है कि जनाब कारी साहब सलाम मसनून, गुजारिश है कि अहले हदीस हज़रात शादियों में सेहरा बंदी करते हैं और दावत वलीमा भी खड़े होकर खाते और खिलाते हैं, इसकी इस्लाह भी फरमाई जाए जज़ाकुमुल्लाह। भाई बात आपने बड़ी अच्छी की है, और अहले हदीस को, अहले सुन्नत को, हर मुसलमान ये चाहिए कि वो अपनी ग़मी और अपनी खुशी में गैरों की नक्काली के बजाय अपने पाक नबी के तरीके को मजबूत रखे। देखिए, बात जब इस्लाह के लिए हो तो मुस्लिहाना नहीं, चोट तंज तशनी ये अंदाज होगा तो फिर वो बात उलझती है। हम मुसलमान हैं, नबी का नाम लेते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी की उम्मती है, नबी के तरीकों से मोहब्बत का दावा करते हैं। ठीक है जी, ये बताइए दयानतदारी से, अगर मैंने, आपने, हम मुसलमानों ने अपने नबी के तरीके पर अमल ना किया तो मुझे बताओ कौन इस पर अमल करेगा? ऐ नबी की उम्मती, अगर तुमने ही नबी का तरीका छोड़ दिया और कौन इस पर अमल करे? ये सेहरा बंदी, परसों अखबार में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अफजल साहब का एक बड़ा अच्छा बयान था, जिसके चंद जुमले मैंने पढ़े। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान एक अरसा तक यहूदियों के अंदर, अपना हिंदुओं के अंदर मखलूत जिंदगी गुजारते, बड़े सगीर पाक हिंद में हिंदू मुसलमान मखलूत रहे। अब हम पर इस्लाम और हिंदू दोनों तहजीब के असरात, और हम वो मखलूत लोग हैं जिनके अंदर हिंदुओं के रस्म रिवाज भी और कुछ इस्लाम की बातें भी। सच्ची बात यह है, लेकिन किसी मुसलमान को यहूदियों या हिंदुओं की नक्काली जायज नहीं है, क्योंकि मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिन, ये सेहरा बंदियां वगैरह जो कुछ भी है, ये मतने सेहरे, ये हिंदुओं के तौर तरीके हैं। मुसलमानों, दर्द दिल के साथ अल्लाह का वास्ता देकर आपसे अर्ज करता हूं कि इन रस्मों को छोड़ दो, अल्लाह के लिए इन रस्मों को छोड़ दो। आपका
معاشرے پر، غریب لوگوں پر، بیٹیوں والوں پر جن کی 6-6 7-7 4-4 بیٹیاں غریب ہیں، مفلس، ان پر رحم کرے، ان رسموں کو ترک کر دے اللہ کا واسطہ۔ اب لوگ کہتے ہیں جی مسئلہ نہیں سنو، کہتے ہیں ہاں جی سارے مسئلے اب ہمارے لیے رہ گئے۔ کوئی کہتا ہے جی ہماری باری آئی تو ہمیں مسئلہ سنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو آپ پہل کریں گے تو اس پہل کے نتیجے میں جو آپ کو دیکھ کر اس پر عمل کرے گا اللہ سب کا اجر آپ کو دیتا جائے گا۔ اس لیے یہ جہاد ہے، اس جہاد کو شروع کریں۔ ہم نے الحمدللہ مساجد میں نکاح کا سلسلہ شروع کیا، بابرکت طریقہ مساجد میں نکاح، ہر نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ فضول رسموں کو ترک کر دیں، جائز کام کریں، اللہ آپ کو دین دنیا میں برکت دے گا۔ کھڑے سیرا بندی کس کی رسم ہے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمان اور محمد عربی کی امتی کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے پاس بھی آتے ہیں اور افسوس اور دکھ ہوتا ہے بعض کاٹ پڑھ کر، اتنے سکا لوگ سیرا بندی۔ پہلے بات انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسروں کو تم بدعتوں سے رسموں سے روکتے ہو، خود یہ کام کرو۔ اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھلانا کھانا یہ بندوں کا کام نہیں، ڈنگروں کا ہے، جانوروں کا۔ اور پھر مزے کی بات یہ، جانور بیچارہ بھی ایک رسی کے ساتھ قلعے پہ باندھا ہوا ہوتا ہے، یہ ایسا جانور ہے جو آزاد دندناتا پھرتا ہے ٹیبلوں کے ارد گرد، جہاں سے جو چیز ملی چھینی کھائی، آدھی اوپر آدھے نیچے، رزق کی بے حرمتی اللہ کے دین کا تمسک۔ قرآن کہتا ہے والذین یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والوں، جانوروں کی طرح کھانے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اس لیے بھائیو، اسلامی تہذیب کو مسلمانوں کے طور طریقے صاف ستھرے قالینیں بچھائیں، چادریں بچھائیں، دریاں بچھائیں، دسترخوان لگائیں، عزت احترام سے جو میسر ہو اپنے بھائیوں کو اپنی دعوت میں شریک کریں، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ یہ طریقہ، یہ رسمیں، یہ انداز، اب کہتے کیا ہے؟ کہتے جی لوگ کہیں گے دیکھو یہ کتنے بیکورڈ لوگ ہیں، انہیں نئے زمانے کی ہوا نہیں لگی، انہیں پتہ نہیں، یہ ابھی تک بیٹھ کے کھانا۔ میرے بھائیوں، کسی بات کی پرواہ نہ کریں، بلا لومت لائے، کسی ملامت والے کی ملامت کا خیال نہ رکھیں، اللہ کے لیے اصلاح والے طرف آئیں، اس اصلاح میں ہماری خیر ہے۔ اگر نہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں نے ہماری زندگی اجیرن کر دی، خدا کی قسم اجیرن کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حرام، رشوت، سود، بددیانتی پر اتر آئے کہ جب جائز کمائی ہوگی تو یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ناجائز کام کرنے کے لیے ہم ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں۔ میں علماء سے بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ اب قوم کو نور بشر آدم نادر کے جھگڑوں سے نکالو، خدا کا واسطہ، قوم تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ان بے بنیاد باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے لیے امت محمدی یہود و حنود اور انگریزوں اور غیر مسلموں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے دین سے، اپنے اصل سے ہٹ رہی ہے۔ اللہ کے لیے اس قوم کی اصلاح کرے، اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا۔ بے فائدہ باتوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ قوم کو لڑا کر، تفرقوں میں بانٹ کر، فتنے برپا کر کے، فتوے لگا کر، تکفیر بازی سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، بربادی ہوگی۔ قوم کی اصلاح کرے، اس کو اصل راستے پر لائیں، اللہ آپ کو اجر بھی دے گا اور قوم کی اصلاح بھی ہوگی، اللہ راضی بھی ہوگا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو مجھے جواب وقت نہیں ہے، معذرت ہے، انشاءاللہ بات چلتی رہے۔ اللہ کم الحاکمین سے پھر دعا کریں۔ خطبے کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی غلامی کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وآرد وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.